مولاي صل وسلم دائما ابدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے غیبت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی۔ اب یہاں پر میں نے جیسے اس سے پہلے گفتگو میں بتایا کہ چند صورتوں میں کسی کے عیب کو بیان کرنا غیبت نہیں کہلاتا ہے، تو آئیے ذرا اس سلسلے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ تو حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنا جائز اور مباح ہے، اور اس کی 6 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیوب کو بیان کرنا، یعنی کوئی مظلوم ہے جس پر کوئی حاکم ظلم کرتا ہے تو اس ظالم حاکم کی باتوں کو بیان کرنا، اس پر گناہ نہیں کہا گیا ہے، تاکہ اس کی داد رسی ہو سکے۔ ظاہر بات ہے مظلوم اس حاکم کے خلاف نہیں بولے گا کہ مجھ پر یہ ظلم کرتا ہے وہ حاکم، تو پھر اس کے ساتھ انصاف کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کو تو اس حاکم کا ظلم بیان کرنا پڑے گا۔ تو یہ ظلم بیان کرے گا تو ظاہر بات ہے حاکم کو برا تو لگے گا، لیکن یہاں اس کو بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ جب تک اس کا ظلم بیان نہیں کرے گا تب تک اس کو انصاف نہیں مل پائے گا۔ اسی میں وہ چیز آ گئی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مسلمان ہی ہے جو ظلم کرتا ہے، آپ نے عدالت میں اس کے خلاف کیس کیا، عدالت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا کیا تکلیف ہے اس سے، تو آپ اس کی حرکتیں تو گنائیں گے، جو اس کی طرف سے آپ پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو تو بیان کریں گے۔ آپ نہیں بیان کریں گے تو پھر آپ کا کیس ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کا ظلم و تعدی آپ کے اوپر سلسلہ اس کا جاری رہے گا، تو وہاں پر بھی یہ جائز ہے۔ دوسرا، کسی شخص کو برائی سے روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کو ذکر کرنا، تاکہ وہ صاحب اقتدار اپنے روب و داب سے اس کو برائیوں سے روک دے۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ اس آدمی کے پاس اس کا عیب بیان کروں گا تو یہ آدمی اپنے روب و داب سے اس کو اس عیب سے بچا سکتا ہے، عیب کے کام کرنے پر پابندی لگا سکتا ہے، تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ مثلا کسی بیٹے کی برائی اس کے باپ کے پاس کرنا کہ آپ کے بیٹے میں یہ خرابیاں ہیں جن کو آپ تو نہیں جانتے مگر میں جانتا، اس نیت سے آپ اس کے باپ کے پاس یہ باتیں بیان کریں کہ اس کا باپ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ان برائیوں سے روک سکے گا، تو آپ اس کے باپ کے پاس اس کا عیب یعنی اس کے بیٹے کا عیب بیان کر سکتے ہیں، اس نیت سے تاکہ اس کا باپ اپنے بیٹے کو اس عیب کے کاموں سے روک دے۔ تیسری صورت، مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے عیوب کو پیش کرنا۔ ظاہر بات ہے کوئی خاوند ایسا ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، تو اب وہ بیوی چاہتی ہے کہ میں اس سے رستگاری حاصل کروں، خلاصی حاصل کروں، تو مفتی کے پاس، قاضی کے پاس اپنے شوہر کے ظلم و تعدی کو جب تک بیان نہیں کرے گی تو قاضی کس بنیاد پر فسخ نکاح کرے گا یا دونوں میں جدائی تفریق پیدا کرے گا؟ تو وہاں پر ظالم شوہر کے عیب کو بیان کرنا تو پڑے گا اس کو، تو یہ غیبت کا گناہ اس پر نہیں ہے۔ چوتھی صورت، مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیوب کو بیان کر دینا، مثلا جھوٹے راویوں، جھوٹے گواہوں، بد مذہب مصنفوں اور وائزوں کے جھوٹ اور بد مذہبی کو لوگوں سے بیان کر دینا، تاکہ لوگ گمراہی کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے جب تک آپ کسی کی غلط باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے تو لوگ اس غلط آدمی سے بچیں گے کیسے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یا شادی بیاہ کے بارے میں مشورہ کرنے والے سے فریق ثانی کے عیوب کو بتا دینا، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، یا خریدار کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان یا سودا بیچنے والے کے عیوب سے باخبر کر دینا۔ پانچویں صورت، جو شخص علی الاعلان فسق و فجور اور بدعات و معصیات کا مرتکب ہو اس کے عیوب کو بیان کرنا، اس نیت سے تاکہ اس پر سخت پکڑ ہو اور یہ اپنے عیوب سے باز آ جائے۔ چھٹی صورت، کسی شخص کی شناخت اور پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا، جیسے محدثین کا طریقہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی شناخت کے لیے اعمش چندھا
आरज लंगड़ा, आमा अंधा, तवील लंबा वगैरह अयूब को उनके नामों के साथ जिक्र कर देते हैं, जिसका मकसद हरगिज न तौहीन व तनकीस है न इज़ार सानी, बल्कि सिर्फ रावियों की शनाख्त और उनके तारुफ के लिए ऐसा किया जाता है। इसको आसान बनाने के लिए मैं यूं मिसाल दूं, जैसे कि आपके मोहल्ले में एक नाम के 2-3 शख्स हैं। अब आपको किसी ने पूछा कि फलां को पहचानते हैं, तो अब आप पूछेंगे कि कौन, उस नाम के तो 3 लोग हैं यहाँ। तो अब वो बयान करे कि नहीं, वो जो लंबा है, या जिसकी एक आंख छोटी है, या जो थोड़ा बहरा है, या जो थोड़ा लंगड़ाता है। तो अब ये ऐब की बातें तो हैं, लेकिन उसको ये बयान करना सही है ताकि शनाख्त हो सके, पहचान हो सके। मकसद आपका उसकी इज़ार सानी नहीं है, बल्कि उसकी शनाख्त और पहचान कराना मकसद है। तो ये सब सूरतें कुछ ऐसी हैं, और ये तो इजमाली सूरतें हैं, इसमें और तफसील बनेंगी। गर्ज के चंद ऐसी सूरतें बनती हैं जिनकी वजह से गीबत करने में गुनाह नहीं है, उसको शरअन गीबत कहा भी नहीं जाएगा। अल्लाह ताला आलम बिस्सवाब।